بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام رضا سے نوازا ہے اس آیت میں، اور یہ جو مقام رضا ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے ہاں یہ سب سے کسی بندے کو جو مرتبہ دیا جاتا ہے سب سے آخری مرتبہ ہے، اور وہ ہے رضا، کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر جو اس کے حق میں لکھی ہوئی ہے اس پر رضا حاصل ہو جائے، اور زندگی میں اطمینان والی زندگی وہی گزارتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر کیا ہو، راضی ہو۔ وہ اس پہ کسی پنجاب کے کسی بزرگ کا اس نے ایک جملہ بولا تو کسی کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے یہ جملہ بولا کہ دنیا کا سارا نظام یہ میرے حکم سے چلتا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی یہ تو آپ نے کفریہ جملہ بولا ہے، تیرے حکم سے دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے میں نے اپنی رضا کو ترک کر کے اس کو اللہ کی رضا میں دے دی ہے۔ اب جو بھی ہو رہا ہے میں اس پر راضی ہوں، بس یہی سمجھ لے کہ یہ میری ہی چاہت ہے۔ گویا کہ جو اللہ کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے مقام رضا سے نوازا، اور یہ مقام رضا یہ عام لوگوں کو کب حاصل ہوگا؟ چنانچہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں گے، جن کو جو نعمت ملنی تھی وہ ساری کی ساری مل جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو، جنتیوں کو بلائیں گے کہ بھئی آپ کو کسی اور چیز کی چاہت ہے تاکہ میں تمہیں دے دوں۔ وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں چاہیے ہو، کھانا پینا مل رہا ہے، گھر مل رہے ہیں، بیویاں ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں دے دی گئی ہے، اب مزید ہمیں کسی چیز کی چاہت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ہاں آپ لوگوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں اور میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ والی نعمت عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو مہاجرین انصار ہے وہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مراتب ہے، مرتبہ کے اعتبار سے ان میں مراتب ہے، جیسے قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، والسابقون الاولون۔ دیکھو قرآن ان کو سابقون الاولون کہہ رہا ہے، دوسری طرف والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے تابعداری کی۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ پہلی دفعہ کسی چیز کو لے لیتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو دیکھا دیکھی لیتا ہے، دونوں کے مرتبے میں کیا ہوتا ہے؟ فرق۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس دینی طبقات میں بھی یا دنیاوی لوگوں میں بھی جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اس تعریف میں بسا اوقات ہم دوسرے کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے اس کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن جب انبیاء علیہم السلام کی بات کرتے ہیں، جب اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ، یہ رسول ہے ہم نے بعض کو بعض پر کیا دیے فضیلت۔ لیکن جب مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کہنا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے لا نفرق بین احد، کہ ایمان کے اعتبار سے، مرتبہ نبوت کے اعتبار سے ہم ان میں کوئی بھی فرق
نہیں کریں گے. باقی تابعداری پیچھے چلنا ظاہری بات ہے ہر قوم کا اپنا نبی ہے، لیکن لا نفرق بین احد. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مراتب ہے، لیکن ان مراتب میں جو ہے نا ایک کا بسا اوقات جتنے بھی ہمارے خطیب حضرات ہیں جب ایک مثلا صحابہ کا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ صحابہ کو اوپر کر رہے ہیں، اہل بیت کو نیچے کر رہے ہیں. جو اہل بیت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا صحابہ کا ساتھ ان کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ایسے لگتا ہے بادی النظر میں کہ یہ اہل بیت کو جو ہے نا اوپر لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. موازنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر جو ہے نا گل، ہر جو ہے نا پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اپنی رضامندی سے جو ہے نا کیا ہے نوازا ہے. البتہ جو اہل بیت اطہار ہے ان کا مرتبہ اور مقام اس اعتبار سے کہ بھئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو صحابیت والا تعلق بھی ہے کہ صحابی ہے، لیکن ایک تعلق جو ہے نا رشتے والا ہے. اگر رشتے میں جو ہے نا کسی بھی رشتے میں اگر تابعداری بھی ہو تو ظاہری بات ہے اللہ کے ہاں اس رشتے کا فائدہ ہے، لیکن اگر رشتے میں تابعداری نہیں ہے تو اللہ کے ہاں بھی اس رشتے کا فائدہ نہیں ہے. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور جو ہے نا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قرآن ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو جو ہے نا والسابقون الاولون، سابقون الاولون، سابق اور پہلے، من المہاجرین. یہ جو من ہے نا، من ادھر یہ بیانیہ ہے، بعضیہ نہیں ہے. من تبعیدیہ کا مطلب اس کا ترجمہ سے کے ساتھ کرتے ہیں، اور بیانیہ کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، اور قرآن میں ہے. اب مثلا میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں. فاجتنبوا الرجس، اجتناب کرو کس سے؟ گندگی سے. اور آگے ہے قرآن میں یہ ہے من الاوثان. اب یہ گندگی کیا ہے؟ یہ من کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے، من الاوثان یعنی بت پرستی. اب یہ دیکھو یہ من بیانی ہے ادھر. یہ پچھلے والے رجس کو، کہ رجس سے کیا مراد ہے؟ رجس کی تو بہت ساری صورت ہے، اس رجس میں یہ اوثان بت پرستی. ادھر بھی یہ جو والسابقون الاولین اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ من بیانی ہے کہ سابقون اولون یعنی تمام مہاجرین اور تمام انصار. اور مہاجر کون ہے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کی. انصار کون ہے؟ جنہوں نے ان بے سر و سامان بے گھر لوگوں کی پرخلوص خدمت کی اور ان کو ساری چیزیں وہ دے دی ہے کہ جو ان کی ضرورت تھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی مہاجرین اور انصار کی، پیروی کی مہاجرین اور انصار کی، سابقون الاولون کی، بإحسان نیکی میں، رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہوا ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ سے. اب یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ بھی راضی اور وہ بھی راضی. رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا. اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جب بھی کوئی مثلا حضرت خنسا کے بارے میں آتا ہے، ان کے 4 جو ہے نا بیٹے ایک غزوے میں شہید ہوئے، اور وہ جا رہی ہے، لوگوں نے بیٹا شہید ہوا، انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ کیسے ہیں، ان کی طبیعت کا بتایا، دوسرا تیسرا چوتھا، لیکن وہ بار بار پوچھ رہی ہے. گویا کہ دیکھو نا کتنا بڑا جگرا ہے یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تھوڑا سا کوئی بندہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے جس کے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر کے آپ کے بارے میں پوچھتی رہے، اور وہ بھی ہو بھی مرد نہیں خاتون کی بات، پھر اللہ کیوں نہ دے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا
عنہ، شادی ہوتی ہے، شادی جو ہے نا بیوی کے ساتھ، اب جو ہے نا پہلی رات ہے، اور حضرت حنظلہ کا، جس کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا ہے، وہ آواز آئی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لشکر بھیج دیا، یہ نکلے گھر سے، غسل کرنے کی جو ہے نا نوبت، اور غسل کرنے کے لیے بھی نہیں رکے، اور گئے، شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو غسل کس نے دیا؟ ملائکہ نے دیا، فرشتوں نے دیا۔ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جو ہے نا ستاروں کے مانند ہے، یہ معیار حق ہے، حق کے ستارے ہیں۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ایسا کوئی جملہ جو ان کی شان میں تنقیص اور ان کی شان میں عیب کا باعث بنے، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور کے لوگوں کے جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خون سے ہمیں منع کیا، اسی طرح اپنی زبانوں کو بھی ان کے بارے میں آلودہ کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی راضی ان سے اور وہ بھی راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنات، تیار کر رکھے ہیں باغات، تجری، بہتی ہے، تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان لوگوں نے حاصل کر لی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان کے جو، اور ان میں، ان لوگوں میں سے، حولکم، جو آپ کے ارد گرد ہے، من الاعراب، دیہاتیوں سے، منافقون، منافق ہے، ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ سے میں سے بھی کچھ لوگ، مردو، جو ڈٹے رہے، علی النفاق، کس پر؟ نفاق پر، لا تعلموہم، لا تعلموا، آپ نہیں جانتے ہیں انہیں، یعنی اس درجے وہ ان کا نفاق چھپا ہوا ہے کہ باوجود بصیرت کے، سمجھ کے اور نبوت کے، لا تعلمهم، آپ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ چلتے بھی ہے، جاتے بھی ہے، ہر چیز میں شریک بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دل سے کیا ہے؟ منافق۔ لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے اس کو، نحن نعلمهم، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم عنقریب ان کو عذاب دیں گے، مرتين، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ تو ان کے نفاق کی وجہ سے، اور دوسرا نفاق پر ڈٹنے کی وجہ سے، گویا کہ جو ہے نا کمال نفاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ پہلا عذاب دیں گے اللہ دنیا میں، حسرت اور جلن، کھوڑن، جیلسی، یہ ساری چیزیں، یہ بھی تو عذاب ہے نا۔ حسد بھی جو ہے نا، وہ حاسد یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی اور کا نقصان کر رہا ہوں، حاسد کا اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جو ہے نا وہ فزیکلی، مینٹلی، ذہنی، وہ بیچارہ سارا دن کس میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس ہی کیوں آیا، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس، جلتا رہتا ہے اندر۔ شوگر، بلڈ پریشر، میرے خیال میں یہ ہمارے معاشرے میں جو شوگر بلڈ پریشر کی بیماری ہے نا، اس میں زیادہ عمل دخل یہ آج کل کے جلن کا ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے کیا ہو رہا تھا، جل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو یہ چیز ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ بیماریاں آتی ہے۔ سنعذبہم، تو ایک دنیا میں عذاب دیں گے، اور دوسرا جو ہے نا قبر میں عذاب دیں گے، یعنی گویا کہ عذاب قبر۔ ثم، یہ ثم بعد کے لیے آتا ہے، دور کے لیے، پھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور قبر میں کتنا فرق ہے؟ دنیا میں 100 سال، بہت زیادہ تو 100 سال، اس کے بعد قبر۔ لیکن قبر اور آخرت میں کتنا فرق ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حساب لگا لے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا سے گیا تو اس کے ابھی تک قبر والی زندگی چل رہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ قبر میں جائے گا تو اب آگے 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے ثم، پھر، یردون الی عذاب عظیم،
وہ لوٹائے جائیں گے کس کی طرف؟ عذاب عظیم کی طرف، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو حشر والا عذاب ہے ان کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ والسابقون الاولون، اور سابق الاولون پہلے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، ہم ان کی، بے احسان، کس میں؟ بلائی میں، رضی اللہ، راضی ہوئے اللہ، عنہم، ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اس سے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھے ہیں، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات، تجری، بہتی ہے، تحتہا، دیکھو یہ جب من ہوتا تھا نا ادھر، تجری من تحتہا قرآن میں بہت ساری ہے، تو وہ تحتہا ہوتا تھا، اب یہاں من نہیں ہے تو تحتہا ہے، یہ تجری کے لیے ظرف ہے، مفعول فی، یعنی جو جس میں واقع ہے، تجری بہتی ہے اس کے نیچے سے، اب نہیں کہیں گے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک، یہی، الفوز العظیم، کامیابی ہے بڑی، وممن حولکم، اور ان میں سے، حولکم، آپ کے ارد گرد، من الاعراب، دیہاتیوں سے، منافقون، منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ سے، مردو، اس کا مطلب ہے کہ مدینہ میں رہنا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، مدینے میں رہ کر نبی کا غلام بننا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ اب دیکھو یہ بھی تو مدینہ کی رہائشی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے، لیکن نفس مدینہ میں رہنا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، مدینہ میں فضیلت کا باعث اس شخص کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ، مدینہ والے کا کیا بن جائے؟ غلام بن کے رہے، ومن اہل المدینہ، مردو، ڈٹے رہے، علی النفاق، نفاق پر، لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے، ہم انہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں 2 مرتبہ، ثم یردون، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، ایک بڑے عذاب کی طرف۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔